السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، سبھی نیک اور سچی تھیں۔ ان کو امہات المؤمنین کہتے ہیں۔ امہات المؤمنین کے معنی ہیں مسلمانوں کی مائیں۔ ہم سب اپنی ماؤں سے بھی زیادہ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ان کی زندگیاں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ امہات المؤمنین میں سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ تھا۔ والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی معزز اور مالدار بیوہ تھیں۔ وہ ایک عقل مند اور باہمت خاتون تھی۔ ان کی پہلی شادی ابو ہالہ سے ہوئی، جن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں بعد عتیق کی بھی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اپنے باپ اور شوہر کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی طرف توجہ کی اور کاروبار کو کامیابی کے ساتھ سنبھالا۔ جب تجارتی قافلے مکہ سے تجارت کا سامان لے کر باہر جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اپنا مال تجارت اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ بھیجا کرتیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور سچائی کی شہرت سنی تو کہلا بھیجا کہ کیا آپ میرے تجارتی کام میں شریک ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کر لیا اور مال تجارت لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دفعہ تجارت میں دوگنا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام سے سفر کا حال پوچھا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی بے حد تعریف کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت میں برکت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور بلند اخلاق سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا تھا۔ حضور کی دیانت، سچائی اور خوش اخلاقی کے چرچے سنے تھے۔ اب جو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ کے اس بلند مقام پر پایا جس سے زیادہ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو جانے کے 15 برس بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبوت عطا فرمائی۔ غار حرا میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو نبوت کا بھاری منصب ملنے اور فرشتے کو اپنی اصلی صورت میں دیکھنے سے آپ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر ڈال دی۔ اس کے بعد حضور نے وحی نازل ہونے کا سارا واقعہ سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ہرگز نہ ڈریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق اور انصاف کے خاطر مظلوموں کے کام آتے ہیں۔ تسلی کے ان الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے ایمان قبول کیا۔ انہوں نے ہر مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے تکلیف پہنچانے یا نبوت کی باتوں کے جھٹلانے سے صدمہ پہنچتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر دور ہو جاتا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور کفار مکہ کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی۔ جب قریش نے سن 7 نبوی میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں بند کر دیا تھا، تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر خالی کر کے جانے میں کوئی تردد نہیں کیا، اور بڑھاپے میں بھی گھاٹی میں آ گئیں اور 3 سال تک ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو فضل و کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس میں قیامت تک کوئی خاتون شریک نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا آپ ایک بڑھیا کو یاد کیا کرتے ہیں جو وفات پا چکی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے اچھی بیویاں عطا فرمائی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی، کیونکہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر ایمان قبول کرنا، رنج و غم کے موقع پر آپ کو تسلی دینا، سخت آزمائش میں آپ کا ساتھ دینا، اسلام کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرنا، یہ ان کی وہ صفات ہیں جو انہیں دیگر امہات المؤمنین سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سن 10 نبوی میں تقریباً 65 سال کی عمر میں ہوئی، اور مکہ کے جحون نامی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔